السلام علیکم جی ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل۔ میرے بہت اچھے دوست ہیں، ہم نے اکٹھے ایک پروجیکٹ پہ کام بھی کیا۔ جیولوجسٹ ہیں تنویر عباسی صاحب، ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا فیلڈ کا ایکسپیرینس ہے۔ تو آج ان کی مہربانی کہ میرے پاس تشریف لائے تھے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے دوستوں کو بھی ذرا ان سے تعارف ہو جائے کہ انہوں نے کہاں سے جیولوجی کی، کہاں کہاں کام کیا اور آج کل کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم وقت کو ضائع کیے بغیر ان سے ملتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں، بھائی صاحب کے بارے میں، اور پھر تھوڑا سا اس وقت پاکستان کے جو منرل سیکٹر ہے، خاص طور پہ جو منرل ایکسپلوریشن کا کام بیسیکلی جیولوجسٹ کا کام ہوتا ہے، تو ان سے ہم جانیں گے کہ بیسک کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں، کسی مائن کو ایکسپلور کرتے وقت کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، وہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عباس صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، صحت اچھی ہے آپ کی؟ الحمدللہ اللہ کا شکر۔ گڈ۔ عباس صاحب ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا اپنے بارے میں کہ آپ نے جیولوجی کب کہاں سے کی اور اپنے کیریئر آپ نے کہاں گزارا، کیا کیا اور آج کل کیا کر رہے ہیں، ذرا مختصراً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایم ایس سی اپلائیڈ جیولوجی میں کی ہے یونیورسٹی آف ایجے کے مظفر آباد سے 87-88 میں۔ اس کے بعد پشاور یونیورسٹی میں چلا گیا، ایم فل کے کورس وغیرہ کیے لیکن تھیسس نہیں کر سکا۔ میں نے 91 میں AKMIDC کو جوائن کیا ایز اے ایکسپلوریشن جیولوجسٹ، اور اس کے مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر کام کیا ہے، جس میں جیو کیمیکل سروے ہے، منرل ایکسپلوریشن ہے، اس کے بعد میپنگ ہے، جیولوجیکل میپنگ نیلم ویلی میں، کوٹلی آزاد کشمیر میں، میرپور وغیرہ میں۔ 98 میں میں نے سروس چھوڑ دی، پھر ہم نے مائننگ کے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا ہے، جس میں بیرائٹ ہے، سوپ سٹون ہے، کول ہے، بینٹونائٹ ہے، لائم سٹون ہے، باکسائٹ ہے، مختلف جو انڈسٹریل منرلز ہیں، پریشیس اور سیمی پریشیس سٹون ہیں، ان کے اوپر کام کیا۔ پھر میں دبئی چلا گیا۔ دبئی میں نے ایز اے جیو ٹیکنیکل انجینئر سائل انویسٹیگیشن میں تقریباً 4 سال کام کیا ہے۔ وہاں سے واپس آ کے پھر لاہور کی ایک فرم ہے، ان کے ساتھ میں نے داسو کے پروجیکٹ کیے ہیں، ٹرانسمیشن لائن پہ، پھر یہ مٹیاری پہ، پھر یہ جو تاپی کا پروجیکٹ ہے اس کے اوپر کام کیا ہے۔ اور اس کے بعد سعودی عرب چلا گیا ہوں، وہاں 2-3 سال کام کیا ایز اے جیو ٹیکنیکل انجینئر۔ واپسی پہ ابھی حال ہی میں ہم نے چترال میں، اپر چترال میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ایک پروجیکٹ کیا ہے جو اریگیشن سے ریلیٹڈ تھا، اس میں ڈرلنگ تھی اور جیولوجیکل میپنگ تھی، اور ابھی انجینئر یوسف صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ عباسی صاحب کا بڑا رچ ایکسپیرینس ہے، اور اب عباسی صاحب نہ صرف جیولوجسٹ ہیں بلکہ یہ مائننگ انجینئر بھی ہیں۔ انہوں نے پریکٹیکلی مائننگ کی بھی ہے ایز اے پروجیکٹ مینیجر، ایز اے اپنے پروجیکٹ کے طور پر بھی کام کیا۔ ایک تو ہوتا ہے نا صرف جاب کرنا، نہیں، انہوں نے لیز لے کے کمیشن پہ لیز لی اور اس کو بڑا سکسیسفلی چلایا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہی ہیز ویری رچ ایکسپیرینس۔ تو آج ہم تھوڑا سا ان سے نالج سے استفادہ کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ کسی ایک ورجن ڈپازٹ کو جاننے کے لیے اس کا آؤٹ کراپ میں ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا، سپوز وہ کول کی مائن ہے، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اس میں پوٹینشیل ہے کہ نہیں ہے، تو ایکسپلوریشن کے جو سٹیپس ہیں وہ کیا کیا ہیں، کس سٹیپ سے ہمیں گزرنا چاہیے؟ جی یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ ہمارے ملک میں سب سے بڑی اس کو ہماری بدقسمتی سمجھتے ہیں، یا لیک آف نالج ہے، یا کچھ لیز ہولڈرز بہت زیادہ ہیں، وہ لیزیں لے کے نا اپنی بیٹھ جاتے ہیں، اس کے اوپر کام جو ہے نا پروفیشنلی نہیں ہوتا۔ جب پروفیشنلی کام اس پہ نہیں ہوتا تو وہ لوگ کچھ عرصے کے بعد یا تو مایوس ہو جاتے ہیں، یا جو نان پروفیشنل ان کی اپروچ ہوتی ہے، اور وہ ڈپازٹ جو ہے نا اس کو بالکل وہ سمجھ لیں کہ خراب کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جس طرح انہوں نے کہا جی کہ ورجن ایریا ہے، اس میں آپ نے کام کرنا ہے، تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے نا آپ ریکنیشن سروے کریں۔
اس پورے ایریے کا وزٹ کریں. وزٹ کے بعد اس کی جیولوجیکل میپنگ کریں. جو سب سے اہم اور بنیادی نقطہ ہے اس کی میپنگ ہے. اگر آپ کو سرفس پہ کچھ ایکسپوجر ملتے ہیں تو پھر اس پہ ٹرنچ ورک کریں, ایڈریس لگائیں. اور یہ تھوڑا سا پریلیمنری ورک ہے, سستا ہے, یعنی کہ مطلب ایزیلی بندہ اپروچ اس میں کر سکتا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس فنڈز ہیں تو ڈرلنگ کریں. سب سے بہترین کام ہے یہ. نہیں بھائی صاحب, اس کے درمیان میں کچھ سٹیپس ہیں. ایک تو ریکونیسنس ہو گیا. ریکونیسنس میں ایک ہمارے ان ناظرین کے لیے جو ایک لے مین ہے, تھوڑا سا بتا دیجئے گا کہ ریکونیسنس میں کچھ ٹولز بھی استعمال کیے جاتے ہیں یا جسٹ ایک ایکسپیرینس کی بیس پر ایک جیولوجسٹ وہ اس کی جیولوجی کو دیکھتا ہے, یا کوئی باقاعدہ ٹول بھی استعمال ہوتے ہیں؟ اس میں جیولوجی کو دیکھتا ہے پلس جو بیسک اس کے سیمپلنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو اگر کہیں پہ کوئی منرل پوٹینشیل یا سرفس پہ کوئی ایکسپوجر نظر آتا ہے اس کو وہ سیمپل لے لے, اس کو اسٹڈی کروائے, کیمیکل ٹیسٹ ہیں یا اس کے جو اور راک انالیسس ہے وہ کروائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس کو ایک یعنی پکچر آپ کو پتہ چل جائے گی. یہ نہیں ہے کہ فوراً ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس مطلب مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں. فرض کیا ہم جا کے نا سندھ کے ایریے میں سیب ڈھونڈنا شروع ہو جائیں تو ہمیں نہیں ملیں گے جی, اور مری کے ایریے میں آپ آم ڈھونڈنا شروع ہو جائیں تو نہیں ملیں گے. ہر جگہ کی اپنی اپنی انوائرمنٹ ہے, اپنا اپنا جیولوجیکل سیٹ اپ ہے. وہ جیولوجیکل سیٹ اپ جو ہے یا جو ایریاز ہیں وہ زیادہ بہتر جو ہے نا ایک جیولوجسٹ آپ کو بتا سکتا ہے. کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہاں پہ آپ میپنگ کریں, جیولوجیکل میپنگ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ کے پاس فنڈز ہیں تو مطلب جیو فزیکل میتھڈز ہیں آج کل. مطلب کہ اگر میں سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ہم چلیں, پہلا ہے ریکونیسنس کر لیا, اس کے بعد پھر اس کا میپ بنا لیا, جیولوجیکل میپ بنا لیا, اس کے بعد اس کی ٹوپس سروے کروا لیا. ٹوپس سروے کروا وہ اسی میں آ جائے گا, جیولوجیکل میپنگ میں آ جائے گا ٹوپس سروے. پھر آپ ٹرنچ, اگر مثلا سب سے ایزی ہے ٹرنچ ورک کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ سرفس پہ کوئی ایکسپوز ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی منرل ہے تو آپ اس کی 2-3 میٹر تک یا جتنی بھی ہو سکے ٹرنچ لگا لیں مختلف انٹرول. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے بھی اگلا سٹیپ ہے جو آپ ڈرلنگ کر لیں. مزید ڈیپتھ پہ آپ کو جو ہے نا کم از کم بیسک جو ٹونیج ہے نا وہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا فردر ایکسپلوریشن کے لیے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. مطلب کہ آپ کو ایٹ لیسٹ اسٹڈی کروانی چاہیے. اب وہ پرانا وہ جو دور تھا وہ ختم ہو گیا اور اس سے لوگوں نے بڑے نقصانات بھی کیے, کروڑوں روپے میں نقصان کیے. اور آپ نے پیسے کا نقصان کیا, پھر آپ نے ایریا جو ہے نا وہ اس کو بھی سارا خراب کر دیا. تو جب آپ پروفیشنلی اچھے طریقے سے جائیں گے کام کرنے کے لیے تو یہ ہے کہ ایک تو آپ کو مزہ بھی سیدھی سی بات آئے گی, پروفیشنل طریقے سے مائننگ ہوگی. ٹھیک ہے نا, آپ ایک طریقے سے آگے جائیں گے. آنے والے کو بھی آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں بھائی ہمارا یہ پروجیکٹ ہے, یہ ہم کر رہے ہیں. مزید انویسٹر بھی اس میں آ سکتا ہے. صحیح. تو ویسے جیسے آپ ایک لے مین کی طرح مثلا جائیں گے, ہمارے ملک میں یہ نہیں پوٹینشیل ہے, پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, لیکن لوگوں کے پاس نا پروفیشنل اپروچ نہیں, نو نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے. اس وقت کیا سینیریو ہے بھائی صاحب؟ آپ ماشاءاللہ کافی ایکسپیرینس ہے آپ کا. آپ کب پاس آؤٹ ہو گئے تھے یونیورسٹی سے؟ 87-88. اٹ مین کہ آپ کو تقریباً کوئی 30 سال کے قریب ہو گئے ہیں نا. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت مائننگ کے جو اپروچ تھی اور آج جو مائننگ کا ایک اوور آل ہوا چل رہی ہے, کیا فیل کرتے ہیں؟ بہت فرق ہے. اس گورنمنٹ نے یعنی کچھ سٹیپس اس حوالے سے لیے ہیں, اللہ کرے اگر وہ اس میں سنجیدہ ہیں جی. مائننگ سیکٹر میں اب بوم آنے والا ہے اصلا مستقبل میں نا انشاءاللہ. کیونکہ باقی جو آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں باقی حالات آپ دیکھ رہے ہیں جی. اس سیکٹر میں اگر اچھے طریقے سے پوٹینشیل موجود ہے, اس میں وہ ابھی اوور لیپنگ نہیں ہے, وہ اتنا سیچوریٹڈ نہیں ہے یہ سیکٹر. پوٹینشیل ہے لیکن اس میں جو ہے نا ایک طریقہ کار کی ضرورت ہے بس. سیدھی سی بات ہے یہ. اب مزید ماشاءاللہ آپ بھی سمجھدار ہیں کہ ہمارے ملک میں سسٹم کیا ہوتا ہے, کیا چل رہا ہے. تو جو لوگ ہیں اچھے جن کے لیز ہولڈر نے ان کی حوصلہ افزائی کریں. گورنمنٹ بھی اپنے طور پہ ان کے لیے ٹریننگ رکھے. ٹھیک ہے نا, ان کو مطلب اگر ان کی لیزیں ہیں اور ان کے پروجیکٹس ہیں, یہ نہیں کہ ان سے
کوئی انہیں تنگ کیا جائے، بلکہ ان کو گائیڈ کیا جائے، سیمینار رکھے گئے، انہیں بلایا جائے، جو ہمارے منرل ڈپارٹمنٹ ہیں یہ ہیں یا جو بھی ایسے لوگ ہیں ان کو سیمینار رکھیں. جیسے آپ مائننگ انجینئر ہیں، جیولوجسٹ ہیں، اچھے ہمارے ملک میں ماشاء اللہ یونیورسٹیوں کے اندر بھی بہت اچھے کوالیفائڈ لوگ ہیں، ان سے انہیں لیکچر دلوائیں، انہیں پریکٹیکلی بتائیں کہ مائننگ یہ ہوتی ہے، یہ اسٹیپس ہیں، اس طرح آپ کریں. پھر انہیں آگے اپرچونیٹی دیں کہ آپ کی جو پروڈکٹ باہر آئے گی، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ نے پروسیس کیسے کرنا ہے، سیل کیسے کرنا ہے، ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے. یہ جو بنیادی چیزیں ان پہ کام ہونا چاہیے. عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت گائیڈ کیا، بڑی رہنمائی دی منرل ایکسپلوریشن کے حوالے سے. ایک جو بیسک کنسیپٹ تھا وہ آپ نے کافی حد تک کلیئر کیا. ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں. تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا بھائی صاحب. ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، آپ کے نالج میں اس سے فائدہ ہوگا. آپ نے اگر چینل ابھی تک ہی سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ چینل سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا، تاکہ آپ کو ایسی انفارمیشن منرلز کے حوالے سے ملتی رہیں اور جس سے آپ کا منرل سیکٹر انشاءاللہ گرو کرے گا، آپ کو بہتری محسوس ہوگی. بہت شکریہ.